السلام علیکم گائز، السلام علیکم ناصر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ وعلیکم السلام علی، کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سناؤ آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ مسز جی میں ٹھیک ہوں۔ آج پھر میں نے آپ کو اپنے شو میں مدعو کیا ہے، آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ ہم اور بھی اچھی اچھی کہانی آپ سے سنیں۔ آڈینس کی بھی فرمائش تھی تو سوچا آپ کو بلا لوں، آج پھر آپ سے کوئی اچھی کہانی سنیں اور آپ ہمیں کوئی اچھی سی پیاری سی کہانی سنائیں۔ جی علی، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے پھر مدعو کیا اور میں آپ لوگوں کی خدمت میں پھر حاضر ہو گیا کوئی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ جی ماسٹر صاحب، آپ کی کہانی اور ہمیں اچھی نہ لگے ایسا ہو سکتا ہے، آپ ہمیشہ ہمیں اچھی کہانی سناتے ہیں اور امید کرتا ہوں آج بھی آپ ایک اچھی کہانی سنائیں گے جس سے میں اور یہ تمام ناظرین جو ہیں وہ بہت خوش ہوں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ سے۔ تو آج آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہمیں کون سی کہانی سنائیں گے؟ جی علی، آج میں آپ کو جس ٹاپک پہ کہانی سنانے لگا ہوں اس کا نام ہے لالچ بری بلا، کیونکہ اس ماحول میں آج کل کے دور میں جو حالات بن رہے ہیں اس میں افراتفری کا عالم ہے اور لوگ لالچ کرتے ہیں، تو آج کی کہانی بھی اسی موضوع پہ ہے۔ جی ماسٹر صاحب، تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جی علی، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کسان تھا، اس کے دو بیٹے تھے اور دونوں کا نام جو آتا تھا، ایک کا نام شانی تھا اور ایک کا نام مانی تھا۔ اور جو شانی تھا وہ بہت تیز تراز اور چالاک تھا، جبکہ مانی جو تھا وہ سمپل سادہ سا تھا، اس کی طبیعت نیچر وغیرہ تھی وہ سادہ قسم کی تھی۔ تو اس کا باپ چونکہ ضعیف العمر تھا اور بیمار بھی تھا، وہ فوت ہو گیا اور جائیداد کا بٹوارہ کرنا تھا، اور جتنا بھی بٹوارہ ہوا شانی چونکہ چالاک تھا اس نے ساری اچھی والی زمینیں اپنے نام پہ کروا لی، اور بھائی کو جو مانی تھا چھوٹا تھا سادہ سا، اس کو چھوٹی سی زمینیں دے دی ہیں جو بنجر سی زمینیں تھیں۔ اب بنجر زمینیں میں تو کاشت ہوتی نہیں، شانی چونکہ چالاک تھا اس نے ساری زمینیں اپنے قبضے میں کر لیں اور اس کو دیا نہیں مانی کو۔ یہی بات لے کے مانی اپنے گھر گیا، اپنی مسز کو بتایا کہ بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے اور ہمیں وہ زمین دے دی ہے جو بنجر ہے، اس پہ کوئی کاشت نہیں ہوگی، تو ہمارا گزارا کیسے چلے گا؟ چونکہ مانی خود ایماندار تھا، اس کی بیوی بھی ایسی ایماندار تھی، اس نے اسے حوصلہ دیا کہ ہم مل کے کام کریں گے، اچھی زمین ہوگی۔ اور اب دونوں میاں بیوی کھیتوں میں چلے گئے، اس بنجر زمین پہ محنت کی اور محنت کرتے کرتے فصل کاشت کر لی۔ 2 سے 3 ماہ گزرے، اس میں اللہ نے ایسی فصل کاشت کی کہ ان کی محنت رنگ لے آئی۔ اب اس کے بھائی شانی اور اس کی مسز کا گزرنا ہوا اس کی کھیتوں پہ، تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ایک بنجر زمین جس پہ کبھی فصل اگی ہی نہیں، آج وہ ہری بھری ہو گئی ہے، اور ہماری زمینوں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ اتنی اچھی فصل ادھر ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پہ۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ ہو کیا گیا، یہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف مانی اور اس کی مسز بہت زیادہ خوش تھی کہ ہماری فصل بہت اچھی ہوئی ہے۔ مانی فصل کاٹنے کے لیے اپنے کھیتوں میں گیا تو وہاں پہ دیکھا بہت تیز بارش ہو گئی ہے، وہاں بہت تیز بارش تھی، اور مانی جو ہے وہ کہتا بھاگتا ہوا جا کے جگہ ڈھونڈنے لگا کہ کہاں بیٹھوں جا کے۔ اسے دور سے ایک درخت نظر آیا، اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، اور اپنی فصلوں کے نظارہ کرنے لگا، چونکہ کافی بارش ہو چکی تھی، فصل خراب ہو گئی تھی، اور وہ کافی پریشان ہوا کہ ہماری محنت خراب ہو گئی، ساری ضائع ہو گئی ہے۔ اب وہ اسی کشمکش میں تھا کہ میں اب پورے سال کیسے گزارا کروں گا، بس یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ساتھ ہی اسے کچھ عجیب سی آواز محسوس ہوئی۔ جب اس نے اس طرف دیکھا تو ایک سانپ تھا، اس کے اوپر ایک لکڑی سی گری ہوئی تھی، وہ اس میں پھنسا ہوا تھا اور وہ چلا رہا تھا۔
اس نے سانپ کو دیکھا اور اس کی طرف غور غور سے دیکھنے لگا اور سوچ رہا تھا اگر میں اس کو چھڑاؤں تو یہ مجھے پھر کاٹ لے، نقصان مجھے ہی ہوگا، پر جیسے کیسے نہیں چھڑاؤں گا تو یہ بیچارہ مشکل میں ہے، تو کیا کیا جائے؟ اسی کشمکش میں تھا کہ پھر اس نے ہمت کی کہ جا کے اس کی جان بچاتا ہوں۔ وہ گیا، آگے ہو کے لکڑی اٹھائی اور سانپ کو ریلیز کر دیا، اس کی جان بچ گئی۔ اور اس سانپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس نے کہا کہ تم نے میری ہیلپ کی ہے، اب بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے سارا معذرت سنایا۔ تو سانپ کہتا پریشان نہ ہو، اب آؤ میرے ساتھ، آپ میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس کے ساتھ گیا، ایک غار میں گئے، وہاں پہ بے تحاشا سونا پڑا ہوا تھا۔ مانی یہ دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا کہ اتنا سونا اور یہاں پہ۔ تو سانپ نے مانی سے کہا یہ سارے خزانہ پڑا ہوا ہے، اس میں آپ کو جو کچھ بھی ضرورت ہے آپ وہ لے جائیں۔ تو مانی یہ دیکھے ہکا بکا تھا اور اس نے ایک چھوٹا سا صندوق اٹھا لیا کہ میں اپنے گھر یہ لے جاتا ہوں۔ تو سانپ نے اسے کہا کہ اور لے جائے، تو اس نے کہا نہیں سانپ جی، آپ نہیں جانتے، مجھے اتنا ہی کافی ہے اپنی بیوی اور اپنا گھر چلانے کے لیے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سانپ اس کی دیانتداری دیکھ کے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے پاس اور انعام دیا، کہتے یہ لو تم گھر جاؤ اور یہ لے کے آپ کے ہو گیا۔ تو اتنے میں وہ لے کے گھر چلا گیا۔ رستے میں شانی نے دیکھا اور اس کی مسز نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں یہ ہے، تو وہ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے گھر پہ۔ مانی جب گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا اور باہر کھڑے ہو کے دونوں میاں بیوی شانی اور مانی جو کہ کافی چلاک اور لالچی تھے وہ سن رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم بھی اس گڑھے میں جا کے اب باقی کا سونا ہم لے کے آئیں گے۔ وہ دونوں بھاگے، اس گڑھے کے پاس پہنچے اور سانپ وہاں پہلے ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ سانپ نے ان کو کہا آپ دونوں مجھے چور لگتے ہو کہ آپ دونوں میرے خزانہ چھڑانے آئے ہو، اور میں آپ دونوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ دونوں کو اس گڑھے میں قید کر لوں گا ہمیشہ کے لیے۔ وہی ہوا، سانپ نے ان کو مار کے گڑھے میں گرایا اور قید کر لیا ہمیشہ کے لیے۔ تو اس طرح ان دونوں لالچیوں کو اس بات کی سزا مل گئی کہ ہمیشہ حد سے زیادہ کھانے کے چکر میں یا لینے کے چکر میں وہ اپنی زندگی کو ختم کر بیٹھے۔ تو آج کی کہانی یہاں پہ ختم ہوئی اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے بھی اس میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو مجھے علی یہ بتاؤ کہ آپ نے اس میں کیا سیکھا؟ جی ماسٹر جی، میں نے اس سے سیکھا ہے کہ جتنا ہو آپ کے پاس اسی پہ شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی لالچ میں آ کے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا علی آپ نے، کبھی بھی لالچ میں آ کے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے، اور لالچ ہمیشہ نقصان دیتی ہے، لالچ بری بلا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے بھی امید کرتا ہوں یہی سیکھا ہوگا، کبھی بھی زندگی میں لالچ نہیں کرنی۔ اگر آپ لالچ کریں گے تو آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے، تو لالچ سے ہمیشہ دور رہیں۔ آج کی کہانی ختم ہوئی۔ شکریہ ماسٹر جی، آج آپ نے کہانی جو سنائی مجھے بہت پسند آئی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ آج ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، سب سے بڑھ کے یہ سیکھا ہے جتنا ہم کو ملے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ماسٹر جی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم ایک نئی کہانی سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔